16 فروری 1948 کو لاہور کے علاقے چوک دالگرہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی کے گھر میں ایک جواں بخت اور جواں ہمت بچے کی پیدائش ہوئی۔ کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ سرفراز احمد مستقبل کا اسیر ناموس رسالت، مجاہد اسلام، صلح جو، امن پرور، اتحاد امت کا داعی اور شہید پاکستان ہے، جو ایک عام گھرانے کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ شخصی شرافت اور سادگی میں اپنی مثال آپ ہوگا۔ آپ نے چوک دالگرہ میں 1953 میں مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ جامعہ نعیمیہ سے قرآن مجید حفظ کیا۔ بعد ازاں 1966 میں جامعہ کریمیہ لاہور سے تجوید و قرات کی سند حاصل کی اور اس دوران آپ کی درس نظامی کی کلاسز بھی ساتھ ساتھ جاری رہیں۔ 1971 میں آپ نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ ہی سے درس نظامی کی سند حاصل کی۔ 1975 کو پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی اور لاہور بورڈ سے فاضل عربی گولڈ میڈلسٹ کی اسناد حاصل کی۔ 1976 کو جامعہ پنجاب سے ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی۔ 1978 کو علماء اکیڈمی اوقاف لاہور سے التخصص فی العلوم العربیہ والاسلامیہ کی سند حاصل کی۔ 1986 کو درس نظامی کے حصول کے بعد آپ نے دینی علوم کی مشہور درسگاہ جامعہ الازہر مصر کا سفر کیا اور فاضل علوم اسلامیہ کے لقب سے بہرہ ور ہوئے۔ لیکن شوق تعلیم ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ بچہ محمد سرفراز ابھی حافظ، قاری، عالم تو بنا لیکن ڈاکٹر نہیں بنا تھا، لہٰذا 1991 کو پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تو سرفراز احمد ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں مفتی محمد حسین نعیمی، مفتی محمد عبدالعلیم سیالوی اور علامہ غلام رسول سعیدی کے نام قابل ذکر ہیں۔ زندگی کے ایک طویل عرصہ آپ نے تدریس کی۔ علوم دینیہ کے ماہر اور مستند استاد تھے۔ آپ جامعہ کے ماہانہ عرفات کے مدیر اعلیٰ بھی رہے۔ ایک عرصہ تک روزنامہ جنگ میں مختلف موضوعات پر نشان راہ کے نام سے کالم بھی لکھتے رہے۔ 3 سال تک اسلامی نظریاتی کونسل میں بطور ممبر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کا انتظام و انصرام آپ کے والد کی حیات میں ہی آپ کے سپرد کر دیا گیا تھا، لیکن 1998 میں آپ کے والد کے چہلم پر جامعہ کی نظامت کی دستار و ذمہ داری آپ کے سر پر سجائی گئی۔ ناظم اعلیٰ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ ہونے کی حیثیت سے جامعہ کی تعمیر و ترقی، درس نظامی، نعیمیہ ڈگری کالج اور کمپیوٹر لیب کے قیام کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر فورم پر جہاں بھی شریعت اور قرآن کی بالادستی کے خلاف بات ہوئی آواز حق بلند کی۔ آپ 2001 میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم بھی منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی نے ناظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے تنظیم المدارس کا وجود برقرار رکھنے اور ملک میں دوسرے تعلیمی اداروں کی طرح اس کے لیے باقاعدہ دفتر کا افتتاح فرمایا۔ 30 اگست 2005 کو جناح کنونشن سینٹر میں ایک کنونشن بعنوان عصر حاضر کے چیلنجز اور دینی مدارس کے موضوع پر منعقد کیا، جو کہ مدارس کی تعداد میں اضافے کے سلسلے میں سنگ میل ثابت ہوا۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب کو جب نظامت ملی تو تنظیم المدارس کے پاس تقریباً 1500 مدارس تھے جو آج 6500 سے زائد ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی جہد مسلسل اور انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ 2000 میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے فاضلین پر مشتمل ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جسے نعیمین ایسوسی ایشن پاکستان کے نام سے متعارف کرایا گیا، جس کے اغراض و مقاصد میں قرآن و سنت، فقہ حنفی، درس نظامی کی تعلیم و تدریس اور مسلک اہل سنت کی اشاعت کرنا، تعلیمی اور اصلاحی ادارے قائم کرنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بقا، استحکام، ترقی و خوشحالی کے لیے ہر طرح سے جدوجہد کرنا اور کئی دیگر مقاصد شامل تھے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب 295 کے قانون کو ریموو کرنے کی بات ہوئی تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی نے تحفظ ناموس رسالت محاذ کے نام سے ایک اور تنظیم کی بنیاد رکھی، جس کی مسلسل جہد و جہد پر صدر مشرف کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور اعلان کیا کہ گستاخ رسول کی جو سزا مقرر ہے وہی رہے گی۔ بعد ازاں اسی محاذ کے زیر اہتمام ناروے اور ڈنمارک کے گستاخانہ حقوں کی اشاعت کے خلاف اور عامر چیمہ کی حمایت میں زبردست تحریک چلائی،
جس کی پاداش میں وفاقی حکومت نے 3 ماہ تک پابند سلاسل رکھا، لیکن نہ تو حکومت کا جبر و استحصال آپ کو جھکا سکا اور نہ ہی عنایت خسروانہ سے آپ کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہوا، بلکہ رہائی کے بعد حلقہ احباب کے ساتھ غازی علم الدین شہید کے مزار پر تشریف لے گئے اور تحریک کے ناموس رسالت کو جاری رکھنے کا اعلان فرمایا۔ مشرف کے دور ہی میں جب مدارس دینیہ کی رجسٹریشن کا مسئلہ پیدا ہوا اور غیر ملکی طلباء کے انخلاء کی خبر اخباروں کی زینت بنی، تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی اور دیگر مسالک کے تنظیمات نے مل کر اتحاد مدارس دینیہ کے نام سے ایک اور تنظیم پر بنیاد رکھی، جس میں ڈاکٹر صاحب جنرل سیکرٹری کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ صدر مشرف کے دور ہی میں جب افغانستان پر حملہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے دفاع اسلام محاذ کی بنیاد رکھی اور عوام میں شعور اور آگاہی کے لیے ریلیوں اور کانفرنسز کا انعقاد کیا۔ پاکستان کے اوپر جو اس وقت مختلف اطراف سے حملے ہو رہے ہیں اور یہاں حالات خراب کرائے جا رہے ہیں، اس کے اندر ایک عام پاکستانی کا فرض کیا بنتا ہے؟ ایک عام پاکستانی بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے اس ملک کو بچانے کے لیے جتنے ذمہ دار حکمران ہیں اور جتنے ذمہ دار سیاسی قائدین ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے افراد کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ ایک روشناسی حاصل ہو، ایک آگاہی حاصل ہو اور اپنے ملک کے بارے میں حب الوطنی کے اعتبار سے اپنا کردار ادا کرنے کا جو ہے ان میں حوصلہ پیدا ہو۔ ان تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی کے مصر، سعودی عرب، ہندوستان، ایران، چاڈ، لیبیا، ساؤتھ افریقہ، مالٹا، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے تعلیمی اور تبلیغی دورے بھی جاری رہے۔ 12 جون 2009 بروز جمعۃ المبارک بعمر 61 سال دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں دہشت گردی کے سانحے میں اپنے 4 روحانی بیٹوں سمیت جامع شہادت نوش کیا۔ آپ کو دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں اپنے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ A prominent anti-Taliban Pakistani Muslim cleric was killed in a suicide bomb attack in the city of Lahore. Sarfraz Naimi was attacked at his office in his mosque. His brother says that 7 people were wounded. The bomb may be in response to the Pakistani government's increased military force in the country's northwest